حضرت امام بخاری سب کہہ جو رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے رفع الیدین دے موضوع تے جزء رفع الیدین او دے اندر انہوں نے بڑی پیاری گل لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی پیاری گل انہوں نے لکھی ہے اللہ جزء رفع الیدین دے اندر حضرت امام بخاری فرماندے نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کولوں رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلد عالم یوسف پسروری نے اپنے اس ویڈیو بیان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک رسالہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک قول بیان کیا، جس میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ کسی بھی صحابی سے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب اس قول کا جواب میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے موصوف کی علمی حیثیت جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موصوف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب جس رسالے سے امام بخاری کی طرف منسوب اس قول کو بیان کر رہے ہیں، علمی حیثیت موصوف کی یہ ہے کہ اس رسالے کا نام لینا بھی موصوف کو نہیں آتا۔ آپ نے سنا کہ یوسف پسروری نے کہا جزء رفع الیدین، جبکہ یہ عربی گرامر کا ایک چھوٹا سا طالب علم جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ نحوی ترکیب کے بالکل خلاف ہے۔ اصل عبارت یہ ہے جزء رفع الیدین، جس کو موصوف جزء رفع الیدین پڑھ رہے ہیں۔ تو جس بندے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب اس رسالے کا نام لینا نہیں آتا، وہ اس انداز میں امام بخاری کی طرف منسوب اس قول کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے ان جیسا محقق آج تک دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں اس قول کے جواب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں پسروری صاحب سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ کیا امام بخاری کا کسی مسئلے میں کوئی قول بیان کر دینا یہ حرف آخر ہے؟ کیا یہ فرضیت کی حیثیت رکھتا ہے یا یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اگر نہ ماننا ہو تو معاذ اللہ یہ صحابہ کرام کے اقوال کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا قول حجت نہیں ہے۔ اگر نہ ماننا ہو تو صحابہ کے اقوال جو ہیں ان کو حجت تسلیم نہ کریں، اور اگر ماننے پر آئیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب قول جو ہے، جیسے یہ مسئلہ دین کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یوسف پسروری کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیے گئے ایک قول کا جواب ان کے اپنے ہی شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی ان کی زبان سے ان کے فتوے سے دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 159 ہے۔ اس پر یہ لکھا ہے، نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ رفع و عدم رفع در ہر دو مقام با اوقات مختلفہ از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ثابت است۔ سروری صاحب کے شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ تو ان کے اپنے شیخ الکل فی الکل کے فتوے سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ اور نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں کتب احادیث میں، جس طرح نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت کے دلائل احادیث میں موجود ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل بھی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اب یوسف پسروری کا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب یہ قول بیان کرنا کہ کسی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بالکل دلائل کے خلاف بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عمل بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس شرح معنی الاثار ہے، حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سند کے ساتھ اس بات کو لکھا، حضرت اسود تابی کے آیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ حضرت اسود تابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی مقام پر رفع الیدین نہیں کیا۔ اور حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کو اس کو ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں فَهَذَا عُمَرُ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ۔ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں یہ واضح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، باقی نہ رکوع جاتے آپ رفع الیدین کرتے تھے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے اور نہ ہی تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اور آگے اس حدیث پاک کا حکم بیان کرتے ہوئے امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ تو دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی رفع الیدین کا ترک یعنی رفع الیدین نہ کرنا رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے یہ ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامع ترمذی ہے، اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھوں؟ فصلی، پس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عظیم صحابی رسول آپ نے صرف نماز کے شروع میں ہی رفع الیدین کیا، نہ رکوع جاتے آپ نے رفع الیدین کیا، نہ رکوع سے سر اٹھاتے آپ نے رفع الیدین کیا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جو ہے یہ حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ صرف نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین کیا جائے۔ تو یہ میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرنا یہ ثابت ہے۔ واضح ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب جو قول ہے یہ صریح طور پر دلائل کے خلاف ہے۔